فتنہ گوہر شاہی۔ سن 1980 کی دہائی میں کراچی کے لوگوں نے جگہ جگہ دیواروں پر اور فٹ پاتھوں پر لگے بورڈز پر ایک گول یا تکونے فولادی شیٹ پر انسانی دل کی تصویر اور اس کے درمیان اسم ذات اللہ جلی حروف میں لکھا ہوا اور نیچے فقط گوہر شاہی کا نام کندہ دیکھا۔ روحانیت کے متلاشی یا دین سے لگاؤ رکھنے والے افراد اس کی کھوج میں اس کے آستانہ گوہر شاہی پر جا پہنچے۔ پکے اور مضبوط عقیدے والے تو چند بار کے بعد لا حول پڑھ کر تائب ہو جاتے، لیکن کمزور عقائد کے حامل اس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ ریاض احمد گوہر شاہی اپنے آپ کو سید کہتا تھا، مگر وہ اصلاً مغل تھا۔ گوہر شاہی نے اپنی تحریک کا آغاز انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے کیا۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ گوہر شاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں ملاقات کا بھی دعوے دار تھا۔ گوہر شاہی اور اس کے معتقدین کی چاند، سورج اور حجر اسود میں گوہر شاہی کی شبیہات کے قائل تھے۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی جسم سمیت روح پوش ہو گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گوہر شاہی بھی اپنا جسم چھوڑ کر غیبت صغریٰ میں چلے گئے ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوہر شاہی بھی دوبارہ آئے گا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس نے ایسی واہیات اور بیہودہ باتیں کیں کہ دین و ایمان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ فتنہ پاکستان سے نکل کر خلیجی ممالک، عرب امارات اور امریکہ اور برطانیہ میں بھی پھیل چکا ہے، اور امریکہ اور برطانیہ اس فتنے کی بھرپور سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ گوہر شاہی پر 5 قسم کے سنگین مقدمات پاکستان میں دائر کیے گئے۔ گوہر شاہی کے معتقدین کی جانب سے چاند، سورج، ستارے اور حجر اسود میں گوہر شاہی کی شبیہات کے دعوے کے بعد یہ مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے گوہر شاہی کی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی اور گوہر شاہی اور ان کے معتقدین کی سرگرمیوں کو روک دیا گیا۔ اخبارات اور جرائد کو بھی گوہر شاہی کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی ہدایت کی گئی، جبکہ گوہر شاہی اور اس کے عقیدت مندوں پر کئی مقدمات قائم ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سندھ میں گوہر شاہی اور ان کے بہت سے پیروکاروں کو توہین رسالت جیسے قانون کے تحت سزائیں سنائیں۔ گوہر شاہی کو سزا عدم موجودگی میں سنائی گئی کیونکہ گوہر شاہی اس وقت برطانیہ میں تھا۔ گوہر شاہی کو تقریباً 59 سال قید کی سزا اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، جس کے خلاف گوہر شاہی نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل بھی کی، تاہم اس اپیل پر کسی بھی فیصلے سے قبل گوہر شاہی برطانیہ میں مر گیا۔ گوہر شاہی کی بیوہ اور بچے اب بھی کوٹری کراچی میں مقیم ہیں۔ اس فتنے کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کے دعووں کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر کفر، الحاد، زندیقیت، فرعونیت پر مبنی تحریک ہے، جسے امریکہ، برطانیہ اور صلیبی اور صہیونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ سب سے پہلے سرزمین پاکستان سے جب یہ فتنہ سر اٹھایا تو وہاں کے علماء نے پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے باطل نظریات اور گمراہ کن افکار کا مولانا یوسف لدھیانوی کے تربیت یافتہ عالم دین مولانا سعید احمد جلال پوری نے دور جدید کا مسلمہ کذاب گوہر شاہی میں بڑے تفصیل سے جائزہ لیا۔ اس کتاب میں خود گوہر شاہی کی کتابوں اور تحریروں کی روشنی میں اس کے باطل عقائد اور دعوے شامل کیے گئے۔ مولانا سعید جلال پوری تحریر فرماتے ہیں، پاکستان میں بدبخت ریاض احمد گوہر شاہی نے پورے دین کی عمارت کو ڈھانے کا اعلان کیا۔ اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شعائر اسلام کا انکار کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے نجات آخرت کے لیے دین و ایمان اور اسلام کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا۔ اس کے نزدیک شریعت، قرآن و حدیث اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے ہاں قرآن کے موجودہ 30 پاروں کی چندہ اہمیت نہیں، بلکہ اس کے پاس مزید 10 پاروں کا علم ہے، جن سے وہ اپنی ذات کو روشناس کرواتا ہے۔ رات رات بھر چلے گاہ میں مستانی سے ہم آغوش رہنے، بھنگ اور چرس پینے سے اس کی روحانیت میں کوئی خلا نہیں آتا، بلکہ الٹا ترقی ہوتی ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امریکہ کے ایک ہوٹل میں اس سے ملنے آئے تھے۔ اگر سزا کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا۔ گور شاہی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ کیا کہ حجر اسود پر اس کی تصویر نمایاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس کی سائٹ میں درج ہے کہ مہدی آ گیا جس کی صورت چاند، سورج اور حجر اسود پر نمایاں ہو گئی۔ اول تو حجر اسود اور چاند سورج پر ریاض احمد کی تصویر کا نمایاں ہونا خود ایک خرافات قسم کی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بالفرض محال اگر مان بھی لیا جائے تو احادیث میں مہدی کے لیے ان کی تصاویر کے چاند اور سورج میں نمایاں ہونے کی علامات کے طور پر ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ گور شاہی اپنی کتاب تریاق القلب میں قرآن کا تمسخر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس قرآن میں پوچھا اللہ کدھر ہے؟ کہنے لگا بہت دور ہے، بس نمازیں روزہ پڑھتا رہ، اس کا دیدار بڑا مشکل ہے، بہت ہی دور رہتا ہے۔ جب ان 10 پاروں سے پوچھا، وہ کہنے لگے اللہ اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں، کبھی داتا کے روپ میں، وہ تو اس دنیا میں گھومتا ہے۔ اپنی کتاب میں قرآن کے مزید 10 پاروں کا دعویٰ کرتے ہوئے گوہر شاہی لکھتا ہے، یہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے ہے، جس طرح ایک علم عوام کے لیے جبکہ دوسرا علم خواص کے لیے، جو سینہ بسینہ علماء سے منتقل ہوا، اسی طرح اللہ پاک کے 10 پارے اور ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو پانے کی غرض سے لال باغ سہون شریف میں ذکر و تلاوت، عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کیے تو ہم پر باطنی راز منکشف ہونے شروع ہوئے، باطنی مخلوقات ہمارے سامنے آ گئیں، پھر وہ 10 پارے بھی آ گئے۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرو، وہ پارے کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ گور شاہی کا یہ فتنہ جب سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین سے اٹھا اور وہاں کے علماء کے سامنے اس کے عقائد کی تفصیلات آئیں تو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء نے اسے زندیق اور بددین گمراہ قرار دیا۔ مولانا یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں، میں نے ریاض احمد گور شاہی کے عقائد و حالات کا مطالعہ اور 7 روزہ تکبیر کے سوالات بھی دیکھے، ان کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص دین اور شریعت کا قائل نہیں، نہ اس کو نماز روزے کا اہتمام ہے اور نہ شریعت کے محرمات سے پرہیز، اس لیے اس کی حیثیت مرزا غلام احمد قادیانی جیسی ہے اور اس کے ماننے والے گمراہ ہیں۔ مفتی تقی عثمانی اور دیگر علماء کے دستخطوں سے دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ سے جاری ہونے والے فتوے میں کہا گیا کہ گور شاہی کا یہ کہنا کہ اگر وہ کسی بندے پر کامل نگاہ ڈال لے تو اس سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، بالکل باطل اور غلط ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات سرے سے نہیں ملتی۔ ہدایت کا تعلق رب کائنات کی ذات سے ہے اور وہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں۔ گور شاہی اپنے تئیں روحانی بزرگی، معمور من اللہ، مہدی اور تمام انسانوں کا نجات دہندہ تصور کرتا ہے، مگر اس کا ذاتی کردار بھیانک اور قابل نفرت ہے۔ وہ مال و زر کا پجاری، عیش و عشرت کا دل دادا اور شہرت کا بھوکا ہے۔ نشہ بازی، چرس اور بھنگ اس کے نزدیک حلال اور غیر محارم سے اختلاط اس کے مذہب کا خصوصی امتیاز ہے، بلکہ یہی وہ جال ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ سے لے کر حضرات انبیاء علیہ کرام سلام اور ذات الہی کی گستاخی کا بھی مرتکب ہوا ہے۔ آج کل گوہر شاہی کے چیلوں نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یونس گوہر شاہی اس کا سرپرست ہے جو امریکہ میں مقیم ہے اور وہیں سے جماعت دوبارہ سرگرم ہو رہی ہے۔ یونس گوہر شاہی کی بہت سی متنازع ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں۔ اس کے کارکنان دنیا بھر میں ای میل اور خطوط کے ذریعے خباستیں پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح گوہر شاہی کی فتنہ انگیز جماعت دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے۔ جی، تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ سنیک ایپ پر بھی میسج ٹی وی کو فالو کر سکتے ہیں۔ سنیپ ایپ پر میسج ٹی وی کا اکاؤنٹ موجود ہے میسج ٹی وی کے نام سے، اور اس میں ساتھ ویریفائڈ کا سائن دیکھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سنیک ایپ جو ہے وہ یوزرز کو اور کریٹرز کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ارن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے۔ یہ کوائن سائن ہے، اس پر جسٹ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو آ جاتی ہے۔ اس میں آپ نے انوائٹ کے بٹن پہ جسٹ کلک کرنا ہے، اور انوائٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد
یہ سامنے آپ کے آپشنز آ جاتی ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، یہاں پہ جا کے آپ اپنا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا لنک اور اپنا کوڈ، اور جیسے ہی لوگ آپ کا کوڈ اپنے اسنیک آئی ڈی پر جا کے پیسٹ کریں گے تو ہر پیسٹ کرنے کے ساتھ آپ کو اس میں سے اماؤنٹ ملے گی جو آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور جس کو آپ ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک کے ذریعے سے وڈرا کروا سکتے ہیں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے میسج ٹی وی کو فالو کرتے رہیں۔ شکریہ۔